بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ایک بہت زیادہ آج کل کے لیے اسپیشلی ٹین ایجرس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا ایک کنسرن ہے. ریسنٹلی میرا ایک کاؤنسلنگ کا کیس چل رہا تھا. ایک خاتون، ایک مدر سے میری بات چل رہی تھی. وہ بہت زیادہ پریشان تھی اپنی بیٹی کے بارے میں. جو ٹین ایج کی جو ایج ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہوتی ہے، بہت زیادہ، بلکہ کہا جاتا ہے کہ 2 ٹائمز ہوتے ہیں جو ماں باپ کے لیے سب سے مشکل ہوتے ہیں. بینگ اے پیرنٹ بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں اور ایسے نئے چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں جو ان سے ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. فرسٹلی جو پہلے کچھ سال ہوتے ہیں اسپیشلی ٹاڈلر جو 2s کی ایج ہے، 3s کی ایج ہے، کیونکہ اس میں ٹینٹرمس تھرو کر رہے ہوتے ہیں بچے اور وہ اتنا اپنے آپ کو ایزیلی ایکسپریس نہیں کر پاتے، کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کیوں اپسیٹ ہیں، وہ کیوں ٹینٹرم تھرو کر رہے ہیں. تو ایک تو وہ ایج آپ کو یو ریئلی ہیو ٹو بی دیر، یو ریئلی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یور چائلڈ. اور اگر آپ اس ٹائم بانڈیڈ نہیں ہیں اپنے بچے کے ساتھ، آپ اس میں پریپیئرڈ نہیں ہیں فار دا چیلنجز دیٹ آر گوئنگ ٹو کم فارورڈ، دیٹ کین ایزیلی بی ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائمز آف یور لائف. سملرلی اگر آپ کا وہی بانڈ جو ہے، جو اگر آپ نے اس پہ کوشش کی ہوئی ہے اینڈ دیٹ ہیز گون ان ٹو دی ایجز آف ٹین ایج، جو آپ کے بچے کی 13 14 اینڈ آن ورڈس، اگر اس میں بچے کے ساتھ آپ کی بہت کلوزنس ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، کمیونیکیشن ہے، پیار بھی ہے، دوستی بھی ہے، اگر سارا کچھ اکٹھا چل رہا ہے تو وہ شاید اتنا چیلنجنگ آپ کے لیے نہ ہو. بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر ٹین ایج میں آپ نے وہ سارے پہلے والے اسٹیپس پورے کر دیے ہیں تو دیٹ از ایکچولی دا ٹائم دیٹ آپ پورے بینیفٹس اٹھانا شروع کر دیتے ہیں بینگ اے پیرنٹ. آپ نے جتنا زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، جتنی ایفرٹس ڈالی ہوتی ہیں، جتنا آپ نے ان کو پیار دیا ہوتا ہے، دیٹ اسٹارٹس ٹو کم بیک. تو اس میں بچہ جو ہے وہ ہی اور شی اسٹارٹس بیکمنگ یور فرینڈ، اور نہ کہ وہ آپ کے لیے چیلنجنگ ہو بلکہ وہ آپ کو بڑا ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، آپس میں بڑا اچھا رشتہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. رادر دین اے پیرنٹ اینڈ اے چائلڈ ریلیشن شپ، وہ ایک دوستی کا رشتہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اینڈ وہ جو ساری آپ کی محنت تھی اٹ اسٹارٹس کمنگ بیک ٹو یو. لیکن اگر آپ نے وہ سارے اسٹیپ شروع میں نہ کیا فار وٹ ایور ریزن، کین بی اینی تھنگ، کہ آپ اویلیبل نہیں تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، لیٹر آن آپ نے جا کے ریئلائز کیا کہ او یہ لیکنگ رہ گیا، ادھر میں نے اتنا زیادہ ان پٹ نہیں دیا جتنا کہ مجھے دینا چاہیے تھا، تو پھر یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس وچ ٹرنز انٹو دی ہارڈسٹ ٹائم آف دا پیرنٹنگ جرنی. اسی طریقے سے میری ایک کاؤنسلنگ کلائنٹ بھی میرے پاس آئی ہوئی تھی، اینڈ دس از سم تھنگ، دس ہیز بین ریکرنگ ایشو. آئی ریمبر پہلے بھی جب میری ٹین ایجرس کے جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ بات ہوتی رہی، ان کی میں بہت زیادہ کلاسز وغیرہ کرتی تھی، ان کے ساتھ کاؤنسلنگ چلتی تھیں، تو ایک یہ ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ جو مورالٹی کا ڈفرینس ہے یا دین کی سمجھ کا ڈفرینس جو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہونے لگ جاتا ہے. بیکمس ویری ویری ویوڈلی کلیئر کہ او اچھا، مجھے لگتا تھا کہ میرے بیٹے کو یا بیٹی کو سمجھ ہے کہ اچھا جی نماز پڑھنی ہے یا مسجد جانا ہے یا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، صحیح غلط کی سمجھ میں نے دے دی ہوئی ہے. لیکن ادھر کلیئر ہونے لگ جاتا ہے کہ کہاں چیزیں شاید آپ نے اتنی اچھی طریقے سے شاید نہ ایکسپلین کی ہو، یا کہیں اور سے ایکسپوجر تھا، کہیں اور سے اس نے پک کر لیا جو کہ آپ کو اب پتہ چلنا شروع ہوگا اور پہلے پتہ نہیں چلا. تو اسی طریقے سے وہ خاتون جو تھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ جی میں بہت زیادہ دینی ہوں اور میں پردہ بھی کرتی ہوں، لیکن میری بیٹی جو ہے وہ نہیں کرتی، اور بلکہ اس بات پہ ہمارا اکثر جو ہے جھگڑا ہو جاتا ہے. اور وہ ابھی تو صرف 12-13 سال کی ہے، تو مجھے ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، ابھی تو اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ سارا پیوبرٹی کی جو ایک ایج ہوتی ہے اور پیوبرٹی کے سارے چینجز جو باڈی میں چل رہی ہوتی ہیں وہ مجھے نظر آنا شروع ہو رہی ہیں کہ وہ بھی سٹارٹ پہ ہیں. تو ہاؤ کین آئی فکس دس رائٹ ناؤ، اور نہ کہ وہ بعد میں جا کے ذرا زیادہ بڑا ایشو بن جائے اور اس وقت میں بس کچھ نہیں کر سکوں گی سوائے کہ بس دیکھتی رہوں کہ ہو کیا رہا ہے. تو میں نے ان کو یہ کچھ 1-2 پوائنٹس بتائے تھے اور ان کو 1-2 چیزیں سمجھائی تھیں جو مجھے تھا کہ شاید موسٹ پرابلی کافی زیادہ گھروں میں یہ ایشو ہوتا ہوئے گا اور لوگوں کے لیے بھی ہیلپ فل ہوئے گا. تو میں نے کہا میں ویڈیو بھی اس چیز پہ بنا لیتی ہوں. دیکھیں، ایک تو چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، ریئلائزنگ کہ جب بچہ اس ایج میں پہنچ جاتا ہے، آپ جتنا اس کو آسانی سے پری ٹینس میں اس کو کہہ سکتے تھے کیا غلط ہے کیا نہیں ہے، یہ کرو وہ نہ کرو، ایسے کرو، میں کہہ رہا ہوں تو یہ سمجھو، میں نے یہ کیا ہے زندگی میں تو تمہیں بھی کرنا چاہیے، جس طریقے سے بھی آپ ان کو پیار میں سمجھاتے ہیں یا جس طریقے سے اپنے آپ کو اتنا اچھا رول ماڈل بناتے ہیں کہ وہ آپ کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، تھنگز ول چینج وین دے انٹر ٹین ایج. تھنگز ول چینج بیکاز اگر تو وہ آپ ان کے رول ماڈلس نہیں ہیں، پہلی بات تو سڈنلی یو ول ریئلائز کہ وہ کسی اور لائف پاتھ پہ چل پڑے ہیں اور کچھ اور فالو کر رہے ہیں اور آپ زندگی بھر کچھ اور کرتے رہیں. سیکنڈلی،
دس از نو لانگر دا ٹائم کہ وہ آپ کے جو کمانڈز ہیں ان کو سنیں گے, بلکہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے. اور وہ جو ریٹیلیٹ کر کے ایک بہت ایگریسو سا جو ٹین ایجرس کا آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ایک امیج مشہور ہوتا ہے اور نوٹوریسلی مشہور ہوتا ہے کہ جی وہ بچہ جو ہے وہ ریبیلیس ہو جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتا ہے, وہ ماں باپ کو برا بلا کہنے لگ جاتا ہے, گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. وہ اس وجہ سے اس ٹائم پہ آتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ ماں باپ وہی موڈ میں رہتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہاں چلو ایک اور سال بڑھ گیا لیکن ہمیں کیا چینج کرنے کی ضرورت ہے, بچہ تو ابھی بھی میرا ہی ہے. لیکن نہیں, وہ ایک سال جو بڑھتا ہے اس میں چیزیں, آپ کی پیرنٹنگ کا اسٹائل چینج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں آپ اس پہ امپوز کچھ اور نہیں کر سکتے. اب آپ نے اس کو جو صحیح غلط دکھانا تھا آپ نے دکھا دیا, اب ناؤ ہی ہیز ٹو اسٹارٹ میکنگ ہز اون ڈیسیژنس. ایرکسن ایک بہت بڑا سائیکالوجسٹ اور چائلڈ ڈیولپمنٹ کی تھیریز کی بہت مشہور ہے. میں نے ایک دو دفعہ شاید پہلے بھی مینشن کی, اور یہ اکثر اوقات جب بھی کوئی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ بات کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی یا پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو وی ڈو ریزورٹ ٹو ایرکسنس تھیری. بہت افیکٹو اور انفلوئنشل ہے, اور اس پہ آپ بلکہ ریسرچ بھی کریں تو آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ڈیٹیلز اس کے بارے میں پتہ چلیں گی, کیسے ہر ایج میں جو ہے بچہ وہ کس چیز پہ ریلائی کرتا ہے, اس کے ذہن میں کیا سوال اٹھ رہے ہوتے ہیں, وہ کیا چیز ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, کوگنیٹیولی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, سوشلی کیا ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. تو اٹس اے ویری نائس تھیری ٹو ریزورٹ ٹو وین یو وانٹ ٹو امپروو یور پیرنٹنگ اسکلس. تو اس میں یہ بات ایرکسن جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب وین دیٹ چائلڈ انٹرز ٹین ایج, سو جیسے ہی وہ 13, 14, 15 کی ایج میں چلا جاتا ہے یا پیوبرٹی ہٹ کر جاتا ہے, اس کا جو سب سے بڑا سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے نا, میں کون ہوں. ایک آئیڈینٹی کرائسس اس کے آتا ہے, جس کی وجہ سے اب دیکھیں کیسی چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں. اب بڑا اسی وجہ سے میں کہتی ہوں یہ بہت چیزیں انٹرسٹنگ ہیں اگر آپ سوچنا شروع کریں ان چیزوں کے بارے میں. ہمارا جو آئی ڈی کارڈ ہمیں ملتا ہے دیٹ از ایٹ 18. تو آپ نے جب ٹین ایج گزار لی, آپ نے جب آئیڈینٹی کے وہ سوال آپ کے ذہن میں اٹھنا شروع ہو گئے, بچے نے ایز پر ہاؤ اٹ شوڈ بی, جو کہ ہوتا نہیں ہے لیکن جیسے کہ ہونا چاہیے اس کے مطابق آپ نے وہ سوال اٹھایا, آپ نے ایکسپلور کیا, آپ نے سوچ لیا کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں, میں نے یہ کرنا ہے زندگی میں. اور وہ ایج ہے جو آپ یونیورسٹی میں بھی جا رہے ہیں تو آپ کا کیریئر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, تو 18 سال کی عمر میں آپ کو آئی ڈی کارڈ مل جاتا ہے کہ جی آپ کی آئی ڈی ہے. اوبیسلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ڈی کارڈ تو ہم کہتے ہیں بھائی ایک نمبر ہے جو ہمیں ملتا ہے, اور ایک ایج ہے جو آپ کی لیگل ایک ایج ہو گئی ہے, پھر آپ اس کے بعد ڈرائیونگ بھی کر سکتے ہیں so on and so forth. لیکن اس کے پیچھے سائیکولوجیکلی بہت بڑا اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ کیا ہے کہ اگر یہ جو 6 سال یا 7 سال جو ہیں یا اس سے بھی کم, اگر 5 سال آپ کہتے ہیں 18 سال کی عمر تک, ناٹ کہ 20 ایئرس تک, اگر بچہ وہ سوال اس کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں میں کون ہوں, میں نے کیا کرنا ہے, میں اپنی زندگی کے کون سے ڈیسیجنس خود سے لینا چاہتا ہوں, میری لائف چوائسیز کیا ہیں, وٹ ڈو آئی تھنک از رائٹ, وٹ ڈو آئی تھنک از رانگ. اگر وہ سارے سوال آپ اس کو ان کے جواب دینا شروع کریں یا اس کو ہیلپ کریں, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس کو گائیڈ کریں کہ وہ اپنے جواب کیسے ڈھونڈے گا, تو واقعی میں بائی دی اینڈ آف اٹ وین ہی بیکمس 20-year-old an adult as per the legal requirement of the age of adulthood, تو وہ اس کی آئیڈینٹی باقاعدہ ڈیولپ ہو چکی ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ابھی بھی یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ بچہ اگر اس کی 1 سال عمر بڑھ گئی ہے یا وہ پیوبرٹی میں جا رہا ہے تو ہم پریشان ہونے لگ جاتے ہیں, یہ بدتمیز ہو گیا, اس کے موڈس کو دیکھو ذرا, یہ ایسے مجھے کوشچن کرنے لگ گیا ہے, میری بات نہیں سنتا, ریبیلیس ہو گیا. نہ کہ ریئلائز کرنا کہ اب آپ اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, اب آپ اس کو کہہ نہیں سکتے یہ کرو وہ کرو, ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو, ہم یہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے. کیوں؟ اب وہ پوچھے گا کیوں کروں میں, کیوں؟ صرف کیونکہ آپ کرتے ہیں. اگر ابھی تک آپ رول ماڈل تھے تو واقعی میں وہ آپ کو فالو ہی کرتا رہے گا. اگر آپ رول ماڈل نہیں تھے تو اب یہ ٹائم ہے کہ وہ کہے گا بھائی میں فرق ہوں, میں نے اپنی زندگی جینی ہے, میری اپنی پرسنالٹی ہونی چاہیے, میرا اپنا کیریکٹر ہے, میرے اپنے مورل ویلیوز ہیں, اور میری اپنی آئیڈینٹی ہے. آپ مجھے نہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس میں تو اینڈ تک یونیورسٹی تک ماں باپ ہی ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں تمہیں یہ پڑھنا چاہیے, تمہیں وہاں جانا چاہیے, تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے. دس از دا ٹائم یو لیٹ دیٹ چائلڈ میک ہز اون ڈیسیژنس. یس, آپ اس کو انفارمڈ رکھیں, یس آپ اس کو وہاں سپورٹ کے لیے اویلیبل ہوں, ایموشنل بھی اور انٹلیکچوئل سپورٹ بھی. ہر طرح سے اس کو گائیڈ کریں, ہر طرح سے اس کو بتائیں کہ نہیں آپ کو کیا صحیح ہو سکتا ہے, اس کے کیا ریپرکشنس ہو سکتے ہیں, اس کے بعد کیا پاسبل ہے کیا نہیں ہے, اور یہ اگر روٹ لیتے ہیں آپ یا یہ اگر آپ ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے زندگی میں کیا چینجز آ سکتی ہیں. ایبسلیوٹلی, بیکاز یو نو مور, دیٹس فائن. لیکن اس کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے وہ آپ میں بہت بڑا چینج آنا چاہیے. تو وہ خاتون کے ساتھ بھی جو میری بات چل رہی تھی اور انہوں نے کہا جی میں تو پڑھنا بھی کرتی ہوں, میں بڑی دینی ہوں, قرآن بھی پڑھا, ہمارے گھر میں ایسے نہیں ہوتا ویسے نہیں ہوتا, تو یہ ایسے کیوں کرنا شروع ہو گئی ہے. تو میں نے ان کو یہی بات سمجھائی کہ آپ اس کو کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اب آپ تم یہ کرو گے, تم سر پہ دوپٹہ لو گے, تم وہ نہیں کرو گے, تم ایسے نہیں کرو گی. دس از دا ٹائم
you let her explore her own options. میں نے دوپٹہ لینا شروع کیا تھا جب میں 13 سال کی تھی, لیکن میرے سامنے ایک آپشنس رکھی گئی تھی. آئی ریمبر کہ میرے فادر کے ساتھ بات چل رہی تھی, اینڈ مائی فادر کیم اپ ٹو می اینڈ سیڈ کہ ہنا دیر آر 2 things that you can do in life. You can take this and اس کے بعد یہ ہوئے گا, اور you can not do this and اس کے بعد یہ ہوئے گا, and now the decision is yours. And he left and he said okay, make the decision yourself. اور ایک بہت بڑا جو فیکٹر, جو ایک پرٹیننٹ فیکٹر تھا میری ڈیسیجن میکنگ میں, وہ یہ تھا کہ میرے فادر جو تھے میرے رول ماڈل بھی تھے. تو obviously what he was saying, I was like okay, I trust what he's saying and I'm going to do what I think he knows is right, and I think he's telling me the truth as well. تو اس طریقے سے ڈیسیجن میں نے اون کر لیا. میں نے ان کو کچھ اس کے بعد کہا نہیں آپ کی وجہ سے میں نے حجاب لینا شروع کیا, آپ نے میری زندگی برباد کر دی. دس نیور ہیپنڈ, کیونکہ میرا ڈیسیجن تھا. دس نیور ہیپنڈ ایون تو اس کے بعد میں نے اتنے زیادہ ہرڈلس فیس کیے ہیں بیکاز آف دا فیکٹ کہ میں نے حجاب لیا ہوا تھا. میں نے بہت زیادہ لوگوں کے موکنگ جو ایک بیہیویئر تھا وہ فیس کرنا پڑا مجھے, لوگوں کی باتیں سننی پڑی. آپ کو پتہ ہے کیسے کریٹیکل ہوتے ہیں لوگ, کرٹیک کرتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں, موک کرتے ہیں, اور یونیورسٹی میں بھی اور فیملی میں بھی اینڈ واٹ ناٹ. لیکن because it was my decision, I owned it and I said no, I am doing this because of this reason. And میرے پاس جواب تھے for all the questions that people had, as opposed to saying oh مجھے بابا سے پوچھ کے میں آتی ہوں, اور مجھے let me talk to my father about it. تو وہ جو بچوں کو آپ نے امپاور کرنا ہے, بچوں کو کہنا کہ okay you make your own decision, آپ کا اپنا ڈیسیجن ہوگا, کیونکہ آپ اون کریں زندگی پر. ان بچوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے حجاب لینا شروع کر دیا 13-14 سال کی عمر میں ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے. 2 سال یونیورسٹی میں جا کے ان کا حجاب اتر گیا, جو کہ اتنے میں نے لوگ ایسے دیکھے ہیں. اٹس انفارچونیٹ کیونکہ ان کو بعد میں ہوتا ہے او ہمیں تو پتہ نہیں تھا, او اٹس ٹو ہارڈ فار اس. تو اگر اف یو ور ویل اویئر اور آپ نے انفارم ڈیسیجن لیا ہوتا تو یہ ساری چیزیں بعد میں نہ اٹھتی, سوال نہ اٹھتے. اٹ مینس کہ وہ آپ کا ڈیسیجن نہیں تھا یا انفارم ڈیسیجن نہیں تھا. تو آپ اگر یہ نہیں چاہتے کہ بعد میں جا کے بچہ آپ کو بلیم کرے, بعد میں جا کے بچہ کے اتر حجاب, اوبیسلی ایک دفعہ اس نے ڈیسیجن لے لیا ہے تو بعد میں واپس جانا از گوئنگ ٹو بی ورس. تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی اور بچے کے لیے بھی زیادہ آسانی ہو جائے گی فار وٹ ایور جو بھی ڈیسیجن ہو. نماز پڑھنا ہے, اس نے نماز کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے, اگر وہ ایسے سوال پوچھتا ہے مسجد کیوں جاؤں میں, داڑھی کیوں رکھوں, حجاب کیوں لوں, وٹ ایور دا ریزن. آپ کو پتہ ہے آج کل یونیورسٹیز میں جو ہے وہ لڑکے لڑکیوں کے آپس میں دوستیاں, یہ کیوں نہ کروں, وہ کیوں نہ کروں, گاڑی میں کیوں نہ کسی کو بٹھاؤں. کوئی بھی سوال ان کے ذہن میں اٹھتا ہے تو آپ کہیں اوکے یو نو وٹ, اینڈ دس از دا ٹپ دیٹ آئی گیو ہر. آئی سیڈ کہ یو نو وٹ, ان کو کہیں جا کے ریسرچ کرو اس پہ, ٹیک اے ویک, ہفتہ لو, 6-7 دن پڑھو اس کے بارے میں. اللہ نے کیوں کہا ہوا ہے, اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹس کیا ہوتے ہیں, سوسیولوجی میں یہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے, صرف مسلمان ہیں جو سر کور کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور کون کرتے ہیں, ان کے بارے میں کہا کیا جاتا ہے. اس کے بعد چیلنجز کیا آتے ہیں, ان چیلنجز کو کیسے کیٹر کرنا ہے, وہ چیلنجز کس کے لیے زیادہ مشکل ہوتے ہیں, ان کا کیا کرنا چاہیے, اور کون لوگ ہیں جو لیتے ہیں, وہ انہوں نے کیوں لینا شروع کیا, ان سے جا کے بات کرو. کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے نہیں لینا, ان سے جا کے بات کرو. اچھا اب آپ نے 6-7-8-9 days آپ نے کہا اچھا ریسرچ کرو, لوگوں سے ملو, آن فیلڈ جا کے ریسرچ کرو, لوگوں سے باتیں کرو, اپنا پڑھو, قرآن پڑھو, ہر طرح سے اس نے انفارمیشن گیدر کر دی. پھر آپ نے اس سے پوچھا واٹ از یور ڈیسیژن. پھر آپ کا ایک امپوزڈ ڈیسیژن نہیں ہوئے گا, اس پہ اس کا اپنا ڈیسیژن ہوئے گا, وہ اون کرے گی یا کرے گا. اینڈ دیٹ از وین یو اسٹارٹ ریئلائزنگ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ بھائی میری زندگی تو ایسی تھی, وہ زندگی بھر آپ کے چھوٹے پپیز تو نہیں ہیں جن کو آپ نے ٹرین کر کے اپنے پاس رکھنا ہے. obviously they are their own people, انہوں نے اپنی زندگی کے ڈیسیجنس لینے, انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ڈیولپ کرنی ہے, ان کے زندگی کے مقصد آپ سے فرق ہو سکتے ہیں. شاید انہوں نے یہاں جہاں آپ نے سوچا ہوا زندگی کا جو بھی آپ کی جرنی ہے اس سے بہت فرق ان کی زندگی کے پاتھ ہو. پرہیپس انہوں نے ڈفرینٹ جگہ پہ شادی کرنی ہے, پرہیپس انہوں نے ڈفرینٹ جگہ پہ پڑھنا ہے, کوئی ایسا سبجیکٹ پڑھنا ہے جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہ ہوگا یہ سبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. ہو نوز کہ ان کا کیا ہے, سوائے کہ اللہ جانتا ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں تو ایک پرسنل گائیڈنس کا وہ یا پرسنل یہ ایشو نہ بنائیں آپ, لیکن آپ اس کو اللہ کے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہوا ہے, جو ہمارے ڈیسیجن دین کا فالو کرنے کا بھی وہ بھی ہر ایک انسان کا اپنا ہونا چاہیے اور اون کرنا چاہیے. تو ہم تو مسلمان بائی ڈیفالٹ ہیں, ہم نے تو پڑھ لیا جی لا الہ اور ہم نے سمجھا کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن ہم نے چوز کب کیا تھا. تو ان کو تو چوز کرنے دیں تاکہ وہ بعد میں وہ حرکتیں نہ کریں جو کہ آج کل سارے کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز وہ بائی ڈیفالٹ مسلمان تھے. اگر آپ کبھی ریورٹ مسلمان کو دیکھیں تو ان کی لائف بہت فرق ہوتی ہے ہم لوگوں سے. ہم تو کہ ہم زندگی بھر کے مسلمان ہیں, ہمیں زیادہ پتہ ہے, لیکن نہیں, ہمیں نہیں زیادہ پتہ ہوتا. جن لوگوں نے باقاعدہ اس کو ڈیسیجن لیا ہے ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اتنے اسٹرانگ فیتھ والے آپ کے بچے ہوں تو آلسو الاؤ دیم ٹو ٹیک دیئر اون ڈیسیجنس.
ٹھیک ہے. اور یہ نہ سوچیں, یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جسٹ بیکاز آپ کی زندگی اس طریقے سے تھی, آپ نے کچھ لائف کے ڈیسیجنس لیے ہوئے تو آپ کے بچے ایگزیکٹلی آپ کے ڈیٹو کاپی ہوئیں گے, تو نہیں ہوئیں گے. ان کو الاؤ کریں, ان کو ایک اسپیس دیں, ان کو تھوڑی سی فریڈم دیں کہ وہ اپنی مرضی سے چیزیں چوز کر سکیں. شاید وہ ادھر ہی واپس آئیں گے جہاں کہ آپ کھڑے ہیں, شاید کہ انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی ساری چیزیں کاپی کرنی ہے جو کہ آپ کرتے ہیں, لیکن وین دے ڈو اٹ دیم سیلوز دین دے لو یو فار اٹ. اور اف دے ڈو ناٹ ڈو اٹ دیم سیلوز اینڈ اٹس امپوزڈ آن دیم, دے ول بی ریبیلیس. تو اٹس یور ڈیسیجن. اگین لائف از اباؤٹ میکنگ ڈیسیجنس. تو یہ پہلے آپ کا ڈیسیجن ہوئے گا جس سے ان کے ڈیسیجنس ڈٹرمن ہوئیں گے. تو یہ آپ ڈیسیجن صحیح لیں تاکہ ان کی زندگیاں آسان ہوں, آگے جا کے زندگیاں آسان صرف نہ ہوں, ان کی دنیا اور آخرت دونوں بنیں. تو دس از گڈ پیرنٹنگ. I personally feel because this is what I experienced, and آپ کو بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے. اس کے بہت فائدے ہیں, اور نقصان کوئی نہیں ہے. تھینک یو.